السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر الی آخرہ. محترم حضرات، میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی انسان کے کامیابی کے اصل گر کیا ہیں. کوئی بھی انسان اس دنیا میں یا آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے کامیابی کے اصول رسول اکرم نے کیا بیان کیے ہیں. آپ بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ آج کل ہمارے حدیث چل رہی ہے وہاں، تو یہ حدیث آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو جمعہ میں بیان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اسٹیپس بتائے کہ یہ 4 طریقے اگر کوئی اختیار کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. جتنے لوگ ناکام ہیں اس لائف میں، چاہے بزنس کے لحاظ سے، چاہے پڑھائی کے لحاظ سے، چاہے ان کو جاب نہیں ہے، وہ دیکھیں کہ ان 4 میں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اور 5ویں چیز اس میں ایک نصیحت ہے. یہ ہم 4 باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور 5ویں جو بات ہے نصیحت کی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ایک دوا رکھی، کھولے نکل کھولے. تو ہم انشاءاللہ 4 باتیں کریں گے اور 5ویں نصیحت کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ اللہ کی نگاہ میں ٹاپ کا آدمی ہے. جس چیز میں بھی آپ ہیں آپ مضبوط رہیں. اگر آپ جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، کسی فیلڈ کوئی اسکل آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس مہارت ہے، کوئی ہنر ہے، اس میں ٹاپ پر رہیے، کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے، ٹاپ کی جگہ خالی ہے. میں ذاتی طور پر مجھ سے کم بڑے شہروں کے 2500 لوگ کہہ رکھے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی اچھا مقرر ہو دیجئے، تنخواہ پیسے جو کچھ بھی لے، لیکن اچھا آدمی چاہیے. پچھلے 3 سال سے تلاش رہے ہیں ان 15 آدمیوں کو کہ وہ 15 مسجدوں میں پہنچا دیے جائیں، آدمی نہیں مل رہے. تو جتنے لوگ ناکام ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اس چیز کے وہ ماسٹر ہیں یا نہیں. خطبے میں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، 1,25,000 صحابہ ہیں، ہے نا. درود کس پر بھیجتے ہیں؟ چند لوگوں پر. کیوں؟ اور ان کی صفت بیان کرتے ہیں ان کے اسپیشلائزیشن کی کہ کس چیز کے وہ اسپیشلسٹ ہیں. جب عثمان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ غنی میں وہ ٹاپ کے ہیں. جب عمر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ میں اور سوچ میں ٹاپ کے ہیں. جب علی کا نام لیتے ہیں تو بہادری اور علم میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام لیتے ہیں وہ سب میں ٹاپ پر. سارے انبیاء، سارے صحابہ کا نام نہیں. کیوں؟ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہی اصل دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. آپ ناکام ہیں ان اینی فیلڈ،
آپ ایک مرتبہ غور کر لیں ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ٹریڈ آف آل بٹ ماسٹر آف نن. تھوڑا تھوڑا سب جانتے ہیں, مہارت کسی میں نہیں ہے. اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جھاڑو دیں, سب سے اچھی دیں آپ کی. آج بھی اس شہر میں آپ دیکھ لیں جو اچھے کام کرنے والے ان کے پاس فرصت نہیں ہے, کام ان کے پیچھے رہتا ہے, وہ کام کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے. یوسف قرضاوی بہت بڑے عالم ہیں, عالمی سطح کے اسکالر ہیں. انہوں نے ایک حدیث کی تشریح کی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ترمذی میں بھی غالباً روایت ہے کہ گرگٹ جانتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ گرگٹ کو مارنے کا ثواب ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کیوں ہے ثواب, وہ ایک بات کی تو بات کر لیں گے کبھی. اگر پہلی بار میں مارا تو آپ کو 100 نیکی ہے. پہلا بار چوک کے مارا دوسری میں تو 50 نیکی ہے, اور اگر تیسری میں مارا تو اس سے کم ہے. سوال یہ ہے کہ گرگٹ کو ہی مارنا ہے نا, ایک میں مار دیں یا ہم 5 میں مار دیں. پہلے بار میں کیوں اتنی فضیلت ہے اور تیسرے بار میں فضیلت کم کیوں ہے؟ اس کا مطلب آپ نشانے کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. اگر آپ نشانے کے اسپیشلسٹ ہوتے تو آپ کی قدر اوپر بھی ہے. یوسف قرضاوی نے چھوٹے بہت بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے بار میں مارنے والے کی فضیلت کی بنیاد کی یہ اپنے نشانے کا ماہر آدمی ہے, اس کی قدر ہے, اس کی نیکی بھی زیادہ ہے. لہذا ہم اگر اس دنیا میں ناکام ہو رہے ہیں تو پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈ آف آل ہیں بٹ ماسٹر آف نن ہیں. تھوڑا تھوڑا سب جانتے, پھنس جاتی تو ختم. میں ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. اچھا, آپ ہی رہتے, آپ سوچتے ہیں مولانا ہی کا کیوں. پچھلے 15 دن سے ہمارے مدرسے میں لائٹ الٹی آ رہی ہے, مطلب جس میں نہیں آنا چاہیے اس میں بھی کرنٹ آ رہا ہے. جتنے بھی الیکٹریشین کو جانتا ہوں سب آئے ہیں اور تھک گئے. کیوں؟ کیونکہ سب اس میں سے کیا ہیں, تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں, ماسٹر کوئی نہیں, اور ماسٹر ہاتھ نہیں لگ رہا ہے. لائٹ کی پرابلم چل رہی ہے آج بھی. اب حالانکہ ویسے آپ الیکٹریشین کتنے ہیں ہبلی شہر میں, بلّہ کے ہوں گے, بے شمار ہے, لیکن پھنس گیا کوئی نہیں. وہ آدمی جو اس کو بنائے نا وہ کبھی خالی رہے گا, کبھی نہیں رہے گا. بات نہیں سمجھے؟ نمبر 1. دوسری بات آپ نے فرمائی, اور سے سنیے گا, بڑی بہترین حدیث ہے یہ تو آپ لوگ ہم لوگ, یہ حدیث منتخب احادیث کی حدیث نمبر 124 یا 25 ہے. تعلیم کے نام پر پڑھی جاتی ہے یہ کتاب. کس نام پہ پڑھی جاتی ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ جو اس میں لکھا ہم سمجھیں گے. تعلیم کے نام پر کتاب پڑھی جانے والی کو تعلیم نہیں دی جاتی. یہ عجیب و غریب ٹریجڈی ہے ہماری کہ جس کتاب کو تعلیم کے نام پر کئی گھنٹے ہم لگاتے ہیں اس میں تعلیم کیا ہے یہ نہیں بتاتے. ہماری اہلیہ جو ہے وہ حدیث پڑھی جاتی تھی تو ہم نے کہا جائے کرو وہاں, کہا ٹھیک ہے. وہ گئی, ایک حدیث انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا بھائی سننا ہے, جو لکھا ہے سننا ہے. تو کہا کہ بتاؤ اس کا معنی ہم نہیں سمجھ رہے. کہا نہیں, سمجھانے کی اجازت نہیں. اب آپ بتائیے یہ کون سی تعلیم ہے, یہ تعلیم کون سی ہے؟ اب انہوں نے مجھ سے دوبارہ آشا, میں تھم گیا. انہوں نے کہا میں کل سے نہیں جاؤں گی. ہم نے کہا کیوں بھائی, جایا کرو یار. انہوں نے کہا کچھ بتاتے ہی نہیں, پڑھ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں. ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا بتانے کی اجازت ہی نہیں, سمجھانے کی. یہ کون سی تعلیم ہے؟ اس کا نام پڑھائی رکھو, تعلیم نہیں رکھو. غلط لفظ استعمال ہو رہا ہے. اسی کتاب کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 50 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہوگی, آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس میں بات کیا کہی گئی ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول نے فرمایا احرص علی ما ینفعک, کام میں گول متعین کرو.
व्हाट इज योर टारगेट? आप ये काम मकसद के क्यों करना चाहते हैं? आप बीवी बनना सिविल में चाहते हैं, वजह क्या है? आप मालदार बनना चाहते हैं, वजह क्या है? जो काम भी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं गोल बनाओ पहले। 1947 के बाद ये जो आप झेल रहे हैं ना, भारत झेल रहा है, मुसलमान परेशान हैं, बड़ी वजूहात में से पहली वजह है कि आप एमलेस कौम है इस देश में इस वक्त। आपको पता ही नहीं है 1947 के बाद से कि आपकी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद क्या, गोल क्या है। ऐसी कौम लेबर की हैसियत से तो जिंदगी गुजार सकती है, इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि देयर इज नो गोल। कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। 1920 में एक कौम ने गोल बनाया, 1920 में इस देश में एक कौम ने गोल बनाया, 1978 तक एक सीट भारत में आती रही, आज 2/3 मेजॉरिटी से वो है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से उसने गोल बनाया कि मुझे करना क्या है। ये बात याद रखें, अल्लाह के नजदीक में सीताराम, जॉन और अब्दुल्ला, ये तीनों आदम के सगे लड़के हैं। कैसे लड़के हैं? सगे लड़के हैं। जो भी सिस्टम को अडॉप्ट करेगा उसको फायदा मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये सीताराम है या जॉन है। क्यों? आप अपनी बीवी से मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है, सीताराम मिलता है तो नहीं होता। नहीं, मैं ईमान वाला हूं, मैं बीवी से मिलूंगा तो बच्चा होगा, सीताराम मिलेगा तो बच्चा नहीं। आप दुआ क्या कर रहे हो, उसको बच्चा नहीं होना, बेवकूफी की दुआएं कर रहे हो। सिस्टम में जो आ जाता है वो सिस्टम अपना रिजल्ट क्या करता है, दिखला देता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मकसद बनाओ। आपका मकसद पहले दिन विजन क्या करना है। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को, विजन को न समझा, और अगर समझा भी तो गलत समझा एक बड़ी तादाद में। आपके रसूल अकरम के शुरू की बात बताता हूं, मालूम नहीं आप मेरी बात यकीन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहरहाल मैं दलील दूंगा। एक आदमी आता है, उसका नाम अबू आमिर है, कबीले का सरदार है। टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन उतनी भी नहीं है जितने आप यहां बैठे हैं, 200 से कम। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 200 से कम लोग ईमान लाए हैं, 125 तकरीबन टोटल आबादी मुसलमानों की पूरी दुनिया में। एक शख्स आता है, आकर के कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं आपकी सारी एक्टिविटीज नोट कर रहा हूं। क्या कर रहे थे अल्लाह के रसूल जब आप मक्के में? आपके बकौल ईमान की मेहनत कर रहे थे, आपके बकौल आखिरत की बात कर रहे थे, और बता रहे थे मैं अल्लाह का नबी हुई। 3 टॉपिक पर बात हो रही थी। वो बूढ़ा कितना होशियार शख्स है, वो आकर अल्लाह के रसूल से कहता है कि मैं आपकी सारी बातें गौर कर रहा हूं, मैं पूरे कबीले के साथ, एक बड़ा कबीला है, 4-5 हजार आदमी हैं, हम सब ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन सर मेरी एक कंडीशन है। अब जहां पर टोटल ईमान वाले 150 हों, वहां 5000 इकट्ठा आ जाएंगे तो अल्लाह के रसूल अंदर से खुश हो गए। क्या ये तो अब बोलो भाई, बोलो क्या तुम्हारी कंडीशन क्या है? तो कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका जो गोल है वो इस्लामी हुकूमत कायम करना है। आप सिर्फ इतना एक पेपर पे लिख दीजिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा नॉमिनी होना चाहिए, मैं बादशाह बन जाऊं, मैं खलीफा बन जाऊं, आप मुझे लिख दें, मैं पूरे कबीले के साथ ईमान कबूल करना चाहता हूं। आप अंदाजा करें, आप बोलते हैं, यानी उस वक्त उसने समझ लिया कि ये गोल पर काम हो रहा है। आप आज भी कहते हैं कि हुजूर का सियासत से ताल्लुक नहीं है। काफिर इस बात को समझ रहा है। अल्लाह के रसूल को क्या कहना चाहिए था? पूछ बन जाना जी, मैं क्या, मैं तो मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूंगा, मुझे मस्जिद चाहिए, तुम ही बन जाना भाई बादशाह। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? बहुत बड़ा सौदा है ना भाई, रसूल है, अगर लिख देंगे तो वही होना है। वो ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि देखो
اسلام قبول کرو یا نہیں قبول کرو. والامر بیداللہ، معاملہ رب کے ہاتھ میں ہوگا. وَغَوْ حَيْثُ يَشَاءُ، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا. میں یہ نامنی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بتانا کیا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے گول فکس ہے، ایم لیس کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا، گول تھا. اور اس گول پہ جتنی محنت کرنی تھی سارے اسپیشلسٹ اکٹھا کر دیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی جنگ کا پلان نہیں کر سکتا تھا. صرف آپ لوکیشن بتا دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دائنی طرف پہاڑ ہے، بائیں طرف جنگل ہے، ریت ہے، فوج کیسے کھڑی ہوگی، وہیں بیٹھے بیٹھے ڈرا کرتے تھے کہ فوج کی ترتیب ایسے دی جائے گی. اسپیشلسٹ تھے. تیر اگر مارنے والے تھے تو اتنے اسپیشلسٹ تھے جس کو ٹارگٹ مارتے تھے اس بھیڑ میں اس کو مار دیتے تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں ہر ایک کے اسپیشلسٹ جمع ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ودن 23 ایئرس عرب پر جھنڈا گاڑ دیا گیا. دیکھا؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ نے کبھی اپنے زندگی کا پلان یا گول تک بنایا ہے؟ کھائیں گے، پیئیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ بے عزت ہو رہے ہیں. ایملیس قوم کا ایسا ہی ہوتا ہے. وداؤٹ گول چل رہے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گول متعین ہو اور اس گول کے لیے حد تک محنت. لالچ کا لفظ استعمال کیا گیا. احرص علی ما ینفع، جو تجھے فائدہ دینے والی چیز ہے اس پر خوب سے خوب تر آپ محنت کریں، خوب لالچ کریں، خوب تیاری کریں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو پلان ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے. تیاری کہاں سے ہوگی؟ تیاری وہ کرے گا جس نے گول کیا ہے، جس نے گول فکس کیا ہے، جس نے مقصد فکس کیا ہے وہ تیاری کرے گا. بغیر مقصد والا تو ٹھیک ہے، وہ اسی میں خوش ہے کہ ہم کو دال چاول مل رہا ہے، وہ اسی میں بہت خوش ہے کہ ہم دال چاول کھا رہے ہیں، بہت مزے میں ہیں. اس دنیا میں چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، سرخاب کے پرندے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن تمہارا ٹارگٹ ہی دال بھات کھانا ہے، دال بھات کھاتے ہو. یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو مثال دی 1920 میں جو جماعت بنی تھی، آج 2/3 میجارٹی سے کہ آپ کے اوپر رولنگ کر رہی ہے. اب تو واٹس ایپ پہ سب کچھ آتا ہے، ان کی برانچیں کتنی ہیں، ان کا کام کتنا ہے، ان کا انداز، سب کچھ آپ جانتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں برباد کرنا چاہتا، سب آپ جانتے ہیں. روتے ہیں اس کو پاس کرو، وہاں لکھ کے آتا زیادہ پاس کر کے تم نے کیا کر لیا؟ پاس کرنے کے بعد بھی تو شرم نہیں آئی کہ کم سے کم اسی سے سیکھ لیتے ہیں کہ جس نے گول بنایا وہ اس نتیجے پر پہنچا. یہ امت جس کو پہلے دن سے سکھایا گیا تھا کہ تو اپنا گول رکھ، وہ کہا جا رہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی کہ پلان سے زندگی ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں کوئی پلان نہیں ہے. انفرادی طور پر میں خود پڑھا لکھا آدمی ہوں، کوئی ہم کو بتانے والا نہیں. 10ویں کیا، 12ویں کیا، BA کیا، MA کیا. یہ انگریزوں کی پلاننگ ہے یہاں پر کہ 10ویں سے لے کر MA تک کرایا جائے. یہ کلرکل جاب ہے، ٹیکنیکل جاب، پروفیشنل جاب. یہ تو کرناٹک اس میں سب سے ٹاپ پر تھا، جو 1975 کے بعد اس نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ یہ 10ویں کے بعد پڑھنے کے بجائے آپ پروفیشنل کورس ہو. تب بھارت ترقی کیا. جب تک آپ ان کے گول پہ چل رہے تھے، آپ کے لفظ بن رہے تھے. یہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے ہم کو بہت دماغ دیا. اگر ہم کو اس وقت کوئی گائیڈ کرتا، ہم کو اگر اس وقت ہمارا ایم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور بڑا کام کر لیں. خیر اللہ نے جو کرایا ہم اس پر اب راضی ہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہم کو کوئی گول بتانے والا نہیں رہا. ہم ایسی قوم ہیں. یہ دوسری بات آپ سے کرنا چاہتے تھے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیا بات ہے کہ جب گول متعین کر دیا، اسپیشلسٹ بن گئے. جیسے بندہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے متکبر بھی ہوتا ہے. غور سے سنیں اس جملے کو. جتنے اسپیشلسٹ ہیں وہ نخرے دکھلاتے نہیں دکھلاتے. کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر ہے، بہت اسپیشلسٹ ہے، کیا یار بڑا موڈی آدمی ہے، بولتے ہیں. کسی کی سنتا نہیں ہے.
ये सारे जुमले आप बोलते नहीं बोलते। जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसके अंदर ये जरासीम पाए जाने के चांसेस ज्यादा है। अब वो चूंकि अल्लाह के रसूल की तरबियत याफ्ता नहीं है, लिहाजा वो जरासीम ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। हबीबे मुस्तफा ने क्या फरमाया कि जब ये कैफियत तुम माहिर भी हो गए, तुम्हारा गोल भी मुतय्यन हो गया, अब गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए वस्तईन बिल्लाह, रब से दुआ करना। ये नहीं समझना कि अब मैं तो स्पेशलिस्ट हूं, मैं तो जो चाहूं कर लूं, जैसे ये सोचते हो वैसे ही बर्बाद हो जाते हो। अभी हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। हम अभी यूपी गए थे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से पहले, ये जो बनारस वाली ट्रेन यहाँ से जाती है, ये इलाहाबाद से पहले एक स्टेशन पर रुकती है। सामान बहुत था वापसी में, उधर से भी उसी ट्रेन थे। तो मेरे साथ एक जवान लड़का था, तो मैंने कहा यार देखो सामान ज्यादा है, कुली हो सकता है मिले नहीं, कुली अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो वो बच्चा जवान है, मैं तो बूढ़ा आदमी, वो जवान है। जरा लानत है मौलाना ऐसी जवानी पर, सामान कितना है। मैंने कसम खुदा की समझ लिया प्रॉब्लम आने वाली। क्यों? क्योंकि तुमको अपनी जवानी पर नाज है ना। नतीजा क्या निकला आप यकीन नहीं करेंगे, 12:00 पे ट्रेन थी, वहां से प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल रहा है, एक आदमी नहीं मिल रहा है। हमने कहा अब अपनी जवानी दिखलाओ। मैंने उनसे कहा, हमने कहा ये अल्लाह ने तुमको नसीहत दिलाई, तुमने कहा ना कैसी जवानी पे लानत है मौलाना, आप क्यों घबरा रहे हैं। तुमने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी मदद करेगा मौलाना साहब आप घबराए नहीं, ये जुमला नहीं कहा। अल्लाह ने अपनी मदद उठा लिया। पसीने, सर्दी का जमाना है, पसीने पसीने हो गए, 3 ट्रिप मारनी पड़ी सामान वहां से ट्रेन में लाने के लिए, और वहां रखने का एक अलग टेंशन। लेकिन अल्लाह ने देख लिया, देख तू जवान था, तुझे जवानी पे नापता, अल्लाह की मदद नहीं मांगी गई, रब ने झिला दिया। हमने बता दिया, हमने कहा ये इसलिए, हमने कहा जिस वक्त तुमने कहा था उसी वक्त हमको डाउट था कि झेलना है। वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तैयारी कर ली जंगों की, अब रब के सामने हाथ उठाए हुए कि अल्लाह अगर आज 313 की लाज नहीं रखीगी तो कयामत तक इस धरती पर आपका नाम लेवा नहीं रहेगा। कौन दुआ कर रहे हैं? हबीब मुस्तफा। अपनी लिहाज से सारी तैयारियां हैं, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल की यही तो शान है। सैयद सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे नबी की सबसे बड़ी शान ये है कि जो तुमको कहा है वो करके दिखलाया है। ये जबानी जो है वो गुफ्तार के गाजी नहीं है, बातें बड़ी अच्छी थी, प्रैक्टिकली फेल ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग करके, इतना दुआ मांगने गिड़ा रहे हैं, चादर कंधे पर से नीचे गिर गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुन लिया आप इतना परेशान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं। वस्तईन बिल्लाह, काम करने से पहले इस्तिखारा करें, उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह मैं अपनी तरतीब अख्तियार कर लिया हूं, कामयाबी तेरे हाथ में। हम क्या करते हैं, कामयाब भी हो गए, मंदिर के सामने देखा है लोग नई मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, देखा नहीं देखा? अब देखते हो, वो अपनी कब्र वाली नहीं देखते हो। मोटरसाइकिल आई, शुक्र किसका होना चाहिए था? रब्बे दुल जलाल का। कार आई, पहली ट्रिप अजमेर जाएगी। अजीब व गरीब कौम है, वहां जाकर के फूल चढ़ेगा। बच्चा पैदा हुआ है, चादर कहां चढ़ेगी? चादर चढ़ेगी कब्र पे। ये है इस कौम की हालत, जिसको सिखाया गया था वस्तईन बिल्लाह कि अल्लाह से मदद मांगो। वो अगर कामयाब भी हो गया किसी चीज में तो शुक्राना किसका है? शुक्राना उसका है जिसने उसमें कुछ भी नहीं किया, जिसने उसने कुछ भी नहीं किया। चादर उसकी कब्र पे, फूल उसकी कब्र पे, पहली ट्रिप जाएगी तो अजमेर जाएगी। आप बताए ऐसी कौम के साथ जो रफ्तार अभी कम कर रहा है, ये सब कुछ कम हो रहा है। वादा करने वालों को ज्यादा डंडे पड़ते, नोट कर लें। आपने वादा किया, क्या वादा किया है? कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जितने बैठे सबका वादा है कि नहीं है? आपने वादा किया है। ये अल्लाह के ईमान के खिलाफ नहीं है कि अगर गाड़ी आपको आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, अगर कार आ गई तो फूल चढ़ेगा कब्र पे। ये अल्लाह की वादा खिलाफी नहीं हो रही है।
وعدہ خلافی والوں کو بہت ڈنڈے پڑتے، گن نہیں پاتے، گن نہیں پاتے. حدیث میں آتا ہے اتنی لاشیں گریں گی کہ پرندے چاہیں گے کہ ایسی جگہ اتر جائیں کہ جہاں زمین ہو، زمین نظر نہیں آئے گی، لاشی پر اترنا پڑے گا، اتنی لاشیں گریں گی. لہذا تیسری چیز، پہلا مہارت حاصل کریں، نمبر 2 مقصد متعین کریں، پلان کریں کیا کرنا ہے، کیسے کتنی دعائیں آپ مانگ رہے ہیں 1967 سے بیت المقدس آزاد ہو جائے، کب مانگنی میں ہوا آزاد، مانگا کرو. جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہلے، اب تو خیر وہ بھی بند ہو گئی، پہلے اہلک الیہود والنصارى، اللہ یہود کو برباد کر دے، نصارہ. کوئی تمہاری دعا کا آتا کہ ایک چڑیا مری، ایک چڑیا مری بتاؤ کہاں؟ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، امام کا ہر نماز کی حالت میں دعا کر رہے ہیں اہلک الیہود والنصارى. پوری اکنامک پر یہود کا قبضہ اور تعداد میں نصارہ تم سے زیادہ. تمہاری دعا گئی کہاں یار؟ کہاں جا رہی ہے رب کی نہیں ہے؟ کہاں تمہاری دعا جا رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ گڑ گڑا کے بابری مسجد کے لیے دعا کیا تھا، بچا پائے؟ مقدمے کا فیصلہ آنے والے تھا، عورتیں لا الہ الا اللہ کی تصدیق، کوئی لا الہ الا انت سبحانک کی تصدیق، کوئی جو ہے وہ چین 3 کروڑ کی چلا رہا ہو، سب آ رہا تھا نا. سب کہاں گئی؟ سب ترتیب غلط اختیار کر رکھی، یاد کر لیں ترتیب غلط ہے. رب ذوالجلال کی پالیسی کو مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب ذوالجلال کس لحاظ سے ایکٹیو ہوتا ہے اور ایکشن کرتا ہے. غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے اللہ کے بندے ہیں. رسول کی پالیسی سمجھو اور اللہ کی پالیسی سمجھو، ورنہ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. کون آئے گا پھر؟ کون آئے گا؟ مطلب کیا کہ نماز کا جو ایفیکٹ ہونا ہے لائف میں وہ ہوگا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، پہنچتا ہوں. کہتا ہے فإنی قریب، میں تجھ سے بہت قریب ہوں. کہاں بھٹک رہا ہے؟ کہیں کو جاتا ہوں وہاں قبر پہ، اللہ تو تیرے ساتھ کا ہے، یہاں مانگنے کے بجائے وہاں جا رہا ہے. جا وہیں سے مسئلہ حل کر لو، جاؤ چل. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. مجھے آپ پیاس لگے مثال کے طور پر، میں پکاروں بیگم پانی دو، مجھ سے بڑا جاہل کوئی ہے؟ جو قریب تھا اس سے بولنا بھیا پانی دے دے. میں بیگم کو پکار رہا ہوں، ہم کو بہت چاہتی، وہ بہت اللہ والی ہے. ٹھیک ہے پانی پی لو، پھر جاؤ پیو پانی. ابھی بھی دعائیں مانگی جاتی ہے. میں اس ٹاپک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. ساری دعا کے آخر میں کہتے ہیں رسول کے صدقے میں دعا قبول کرنا. بولتے نہیں بولتے حضور کے طفیل میں. میں ٹاپک کو جانا نہیں چاہتا ہوں. حضور کے صدقے میں، کسی کے صدقے میں دعا مانگنا افضل نہیں ہے. دیسی گھی والے کو ڈالڈا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیسی گھی اویلیبل ہے، اوریجنل مل رہا ہے، ڈالڈا کہیں کو کھاتے یار؟ اللہ بولتا، حضور کیا فرمائے؟ حضور کیا کہنا چاہتا؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ بِوَسِيلَتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اعظم کے وسیلے سے مانگنا دعا. اللہ کے رسول ایک آدھ حدیث، صرف ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، بقیہ جتنی دعائیں ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر نہیں. اور وسیلے کے معنی کیا یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے. کبھی زندگی کی ٹاپک پر بات کر لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ہماری عادتیں دیکھیں. دعا بھی کریں گے تو بھی گڑبڑ کریں گے، شکرانے ادا کریں گے تو بھی گڑبڑ کریں گے. سیدھا تو مسلمان چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز ولا تاجز. ایک جملے ہیں حضور جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بولیں گے زیادہ سمجھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا بولیں گے زیادہ. ولا تاجز، گو اپ نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنا. آپ کیا کرتے ہیں؟ چیونٹی کو دیکھا ہے؟ چیونٹی اپنے سے زیادہ لوڈ لے کر کے چڑھتی ہے، اوپر سے نیچے گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے. جب تک وہ چڑھا نہیں لیتی چھوڑتی نہیں. کیوں اللہ نے اور سب سے چھوٹی مخلوق سے تمہارے لیے نصیحت رکھا ہے کہ دیکھ چیونٹی سے کہ تو ایک وقت میں اربوں چیونٹی کو تو مار سکتا ہے انسان. اس چیونٹی سے نصیحت پکڑ کہ یہ ولا تاجز، اپنے گول سے جو ہے وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی جو آخری مرتبہ بھی جب بھی وہ چڑھ پائی تو مدد کس کی رہی ہوگی؟ اللہ کی. وہ پہلی مرتبہ کیوں نہیں چڑھا دیا اس کو؟ پہلی ہی مرتبہ ٹارگیٹ پہنچ جاتی چونٹی یار. جب 8ویں مرتبہ میں جانا ہے، 9ویں مرتبہ میں جانا ہے، پہلی مرتبہ اس کا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے. تم چاہتے ہو ہم تو ایمان والے ہیں، ٹوپی خوب اچھی لگاتے ہیں، کرتا میرا مولانا صاحب کا کتنا لمبا ہے، ضرورت سے ہم آگے بڑے پھٹ سے کرامت آ جانا، اللہ تعالیٰ میریکل دکھلا دے، معجزات ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائے. دس از ناٹ دا پالیسی آف اللہ. یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے. کوشش والے کو رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ کامیاب کرتا ہے. ہمت ہارنے والے کو کامیاب نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ولا تاجز، ہمت نہیں ہارنا. ہمت. جنگ احد میں شکست کھا گئے مجاہدین، اللہ کے رسول ہمت ہارے نہیں. بیٹھیں گے کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، کیوں ایسا ہو گیا؟ آپ کو گو اپ نہیں ہونا ہے. ہم ناکام ہیں یہ سب مجھے دیکھتے جائے ایک کہ ہماری ہم تو ذرا سی محنت کیے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو ہمت ہار کر بیٹھ گئے. وہ 1920 سے 79 تک ہمت نہیں ہارا، ایک سیٹ آتی نہیں. ہمت ہارا کبھی؟ کبھی ہارا ہمت؟ کبھی نہیں ہارا. آج 2/3 پہ لے کر کے میجورٹی کو آیا. وہی جو 1947 سے ایک سیٹ پر کامیاب یا 2 پر ہوتا رہا، ایک کبھی 1 پر ہوا، کبھی 2 پر ہوا. گو اپ نہیں کیا اس نے، اپنے گول پہ چلتا رہا. پروردگار عالم کوشش کرنے والے کو کامیاب کرتا ہے. اور یہ بھی پہلے بتا دیں ڈے 1 پہ کامیاب نہیں کرتا ہے. ڈے 1 پہ اگر کامیاب کرنے لگے تو ہر آدمی بڑا بن جائے، اتنی بڑی جگہ خالی بھی نہیں ہے. اتنی بڑی جگہ نہیں خالی ہے. گھر کے ٹاپ کی جگہ خالی ہے لیکن اتنی نہیں خالی ہے. ہمارا چھوٹا بھائی کہا بھیا میں 15 سال پہلے کی بات ہے، کہا کہ بھیا میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ایک پالیسی سب لوگ جان لو، کمپٹیشن بیٹ کرو، اس کے بعد ہم خرچہ کریں گے. یہ ڈونیشن دے کر کے ہم نہیں پڑھا سکتے. کمپٹیشن بیٹ ہونا چاہیے. وہ جو 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کم، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تعلیم دینے کے لیے پیسہ ہے. تم جو کمپٹیشن آل انڈیا کمپٹیشن ہے آپ اس کو بیٹ کریں، اسٹیٹ کمپٹیشن ہے اس کو بیٹ کریں آپ. لیکن میں اس کو ڈونیشن دے کے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ ہم تم کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹارگیٹ ہے ایک مومن کا. اور وہی بھائی ہمارا آل اوور انڈیا رینک پہ 17 نمبر پر آیا. اور بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے اچھی یونیورسٹی جو بنگلور کی، اس میں اس کو ایڈمیشن کا آفر آیا. وہ لمبی چوڑی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مالدار ہیں تو بچے کو ہی نہیں کہیں گھبرا نہیں بچہ، میں تیرا باپ کروڑ پتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے میں داخلہ کراتا ہوں. آپ ڈسکریج کر رہے ہیں، انکریج نہیں کر رہے ہیں. اپنے پیسے بڑا نہ دے تم کو، یہ پڑھ کر کے بھی ناکارہ ہوں گے، یہ بھی برباد کریں گے تمہارا. اٹھاؤ ان کو، ہمت بڑھاؤ اور ہمت بڑھ کر کے آگے آؤ. تب جا کر کے اس کی ویلیو بھی ہوتی، اس محنت کی ویلیو ہوتی ہے. وہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے محنت سے پڑھا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے والا تاجز، گو اپ نہیں ہونا، چھوڑنا نہیں، چھوڑنے کے کوئی سوال نہیں ہوتا. آخری بات 5ویں بات نصیحت کی ہے. کیا کیا ہے؟
नसीहत क्या किया है, सब कुछ आपने कर लिया, फेल हो गए। अब देखिए मजे की बात, सब कुछ किया, स्पेशलिस्ट बन गए, गोल भी मुतय्यन कर लिया, रब से दुआ भी किया, गिव अप भी नहीं किया, और नतीजा क्या निकला, सिफर हो गए, फेल हो गए। अब अल्लाह के रसूल नसीहत क्या फरमा रहे हैं, वही नसाबक शैउन, अगर तुम्हें इस दरमियान में, इस स्टेप में प्रॉब्लम आ जाए, फला तकुल, तो ये जुमला नहीं बोलना कि अगर मैं ये कर लेता तो कामयाब हो जाता। अगर को नहीं लाना, क्या है, अगर को नहीं लाना, ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अगर जैसे बोले, हुजूर ने फरमाया जैसे ही अगर बोला जाता है वैसे ही शैतान बाजू में आपसे प्ले शुरू कर देता है। अगर नहीं बोलना, बोलना क्या है, बोलना क्या है, अल्लाह के रसूल साहब फरमाया वला तकुल लौ अन्नी फअलतु काना कदा व कदा, ये नहीं बोलना है हम ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, इनके साथ में बिजनेस नहीं शुरू करता। सब कुछ आपने तरतीब अख्तियार की, उसके बाद नतीजा नहीं निकला है तो आप ये जान ले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वलाकिन कुल, लेकिन कहो कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में यही लिखा था। अब वमा शाअ फ़अला, जो चाहता है वो रब्बुल जलाल करता है। मैं मस्जिद में बैठा हूं, ईमानदारी से बता रहा, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। अगर हमारी नाकामी की वजह, गौर से सुनिएगा इस जुमले को, हजारों लोगों का ये ट्रीटमेंट है, अगर हम जिस चीज में नाकाम है, अगर हम फेल होने के बाद हमको अल्लाह वजह बता दे कि तू इस वजह से फेल हुआ है, कसम खुदा की तहज्जुद में उठकर दुआ करोगे कि अल्लाह ताला मुझे फेल ही करते रहो। मैं एक मिसाल देकर कभी बात खत्म करता हूं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, एक आदमी की एक ऑक्शन में जा रहा था, बिलियन का मामला था, उसकी फ्लाइट जाम लगने से मिस हो गई, फ्लाइट छूट गई। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट चली गई, अब वो ऑक्शन में पहुंच ही नहीं सकता। बड़ी गालियां दिया एयरपोर्ट, बहुत बड़ा आदमी था, इनको उनको इनको फोन करना, उनको खैर वापस अभी घर आ रहा था कि रेडियो लगा हुआ तो उस पर न्यूज आई कि फला फ्लाइट नंबर अपने उड़ने के आधा घंटे के बाद क्रैश हो गई। उसी में इनको जाना था, उसी फ्लाइट में इनका टिकट था। वो लिखता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हादसा मेरी जिंदगी में ये हुआ कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। कब? जब उसने जान लिया कि इसका नतीजा क्या निकला। अब वो कह रहा है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि रिजल्ट उसने देख लिया। वो हम इंसान है, वो रिजल्ट हमको नहीं नजर आता, इसलिए अल्लाह ताला की उस मसलहत के बारे में हम कमेंट करते हैं। वरना ईमानदारी से जो हजारों लोगों से ज्यादा ममता रखता है वो आपको क्यों फेल करेगा? उस आपको फेल कर देने में उसको फायदा क्या होगा? आप करोड़पति नहीं बने, उसके खजाने में कमी या जाती नहीं होती है। क्यों ऐसा करता है? उसमें सारी की सारी है कि वो उस बात को जानता है जो तुम नहीं जानते हो, जिसकी वजह से उसने प्लान के साथ, जब कि आपको नजर आता है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं हमको कि लोगों यही कहना कि मैंने अल्लाह अपनी कोशिश की, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, इसी में भलाई है। अब जब ये कर लेंगे, अब अल्लाह ने आपका इम्तिहान ले लिया, अब इसके बाद इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही माने में तरतीब के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।